اچھا، ہم نے ٹاپک سٹارٹ کیا ہوا تھا جی پیس آف مائنڈ اور ٹرینکویلٹی اور ہیپینس کے حوالے سے. تو اس حوالے سے کچھ میں نے مائنیوٹس اور ڈیٹیلس کا ذکر کیا تھا، جو فنڈامنٹل اس کے حوالے سے جو ایکسپلینیٹری نوٹس تھے یا اس کے اسٹیشنس تھیں یا جسٹیفیکیشنس تھیں، وہ کچھ میں نے ڈرا آؤٹ کرنے کی کوشش کی تھی کہ جو ہمارا مینٹل فریم ورک ہے، جو ایک ہم میپ آؤٹ کرتے ہیں یا چاک آؤٹ کرتے ہیں، اپنے برین کو انسٹرکٹ کرتے ہیں یا ڈائریکٹ کرتے ہیں، اس کے حوالے سے آن سائیکالوجیکل لیول یا سائیکالوجیکل بیہیویئر کے حوالے سے ہم کس طرح سے اس کو ٹیکل کر سکتے ہیں، اس پر مکمل طور پر قابو پا سکتے ہیں، یا کسی حد تک ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہم اس پر قابو پانے میں کامیاب ہو سکتے ہیں. تو اس حوالے سے میں نے یہ بھی ذکر کیا تھا کہ مائنڈ، ہارٹ اینڈ سول جو ہے یہ بیسک کمپوننٹ ہے، بیسک انگریڈینٹس ہیں، اور یہاں سے جو کنٹینٹس ہیں وہ نکلتے ہیں، برآمد ہوتے ہیں. تو ان کو چن کے ہم جو ہے اپنی لائف میں ہیپینس اور پیس آف مائنڈ جو ہے اس کو مکمل طور پر انکلکیٹ اور انٹروڈیوس کر سکتے ہیں. بہرحال اس کے حوالے سے میں نے دو تین اور چیزوں کا ذکر کیا تھا کہ اگر ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ، جس کو ہم ذہنی کیفیت یا حالت کہتے ہیں، یہ ڈپینڈنگ ہے ٹورڈز اس، اٹس اپ ٹو اس کہ کہاں پر جو ہے ہم لائن آف پینٹریشن کو ڈرا کرتے ہوئے کس مقام پر جا کر رکتے ہیں اور کہاں پر اس کو جا کر ہم سیٹ کر سکتے ہیں. چونکہ ان تمام چیزوں کا تعلق جو ہے بالواسطہ یا بلا واسطہ طور پر وہ ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ سے ہے. یعنی جو ہمارا مائنڈ سوچتا ہے اور جو وہ ڈیلی پرسوٹس آف لائف میں، ڈیلی روٹین آف لائف جو ہے ہمارا، اس میں وہ کیا سوچ رہا ہے، اس کو کیا انسٹرکشنز اور ڈائریکشنز مل رہی ہیں، اور ہماری طرف سے پھر ہم کنٹرولز، بیلنس اور اسٹیمنا، جو پہلی ویڈیو میں نے اس کا ذکر کیا تھا کہ ہم اس کو ایمفسائز کرتے ہوئے اور اس کو جو پازیٹیو پش اور اسٹریس ہے اس کے ذریعے سے ہم کسی طرح سے اس کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں، اور بیلنس کو انٹروڈیوس کرتے ہوئے ہماری جو ڈیلی لائف پیٹرن ہے، جو اس کا ہم نے ایک اسکیڈول سیٹ کیا ہوتا ہے کسی ایک ڈیلی مومنٹ کے حوالے سے، اس کام کو سیٹ کرنے کا یا کرنے کا یا انجام دینے کا، ہم اس میں کس حد تک جو ہے وہ ایک کمپلیٹ سکسیس جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں. تو اسٹیٹ آف مائنڈ کی آج بات کر لیتے ہیں. کچھ اور چیزیں جو اس کے ساتھ ریلیونٹ ہیں ان کو بھی ہم دیکھ لیتے ہیں. تو اسٹیٹ آف مائنڈ بنیادی طور پر یہ ہے کہ جب ہم زندگی گزار رہے ہوتے ہیں اور زندگی کا ایک دن جو ہے وہ ہم یہ سیٹ کرتے ہیں کہ آج کا یہ جو ڈے ہے ہم نے اس کو اس طرح سے سیٹ کرنا ہے. تو اس کے حوالے سے کس قسم کی جو ایک ذہنی کیفیت ہے یا ذہنی حالت ہے، ایک اسٹیٹ آف مائنڈ جس کو ہم اسٹیبلش کر سکتے ہیں، وہ ڈیولپ ہو سکتی ہے. وہ ہاؤ اٹس پاسبل اینڈ ہاؤ اٹ از اچیوڈ، اور اس کے حوالے سے ہماری جو رسپانسبلٹیز ہیں اس حوالے سے وہ کیا ہو سکتی ہیں، یا کس طریقے سے ہم اس کو صحیح انداز سے چینلائز کر سکتے ہیں. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے یہ ہم نے خود سیٹ کرنا ہے، تیار کرنا ہے. یہ کہیں کل بھی میں نے کہا تھا کہ لاسٹ ویڈیو میں کہ یعنی کہیں باہر سے کوئی چیز آ کر نہیں ہوگی، یہ ہم نے خود اپنا انٹرنل پروسیس جو ہے اس کو چینلائز کرتے ہوئے یہ ایک سیلف جنریشن کے طور پر ہم نے اس کو پروڈیوس کرنا ہے. آن ڈیلی بیسس بھی ہم اس کو کر سکتے ہیں، اور لانگ انٹرولز اور جو لانگ ٹرم ہماری پلاننگ ہوگی رادر دین ڈیولپنگ دا شارٹ ٹرم پلاننگ ان آر ڈیلی لائف اینڈ آر ڈیلی پرسوٹس آف لائف. تو وہ یہ ہے کہ مائنڈ کے بارے میں آپ کو میں ایک اور بات بتا دوں. جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، پڑھا ہے اپنے ایلڈرز سے، فادرز سے، اپنے ٹیچرز سے، یا اور ہمارے جو سینئرز تھے، یا اور تھنک ٹینکس ہیں، انٹلیکچوئلز ہیں، ان سے جو کچھ ہم نے سیکھا ہے، یا جو پرسنل ایکسپیرینس میں نے گین کیا ہے، یا اور میرے ساتھ کے کلیگز اور فیلوز نے کیا ہے، وہ یہی ہے کہ اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے یہ بنیادی طور پر ایک سائیکالوجیکل لیول پہ جا کے ہم نے اس کو تیار کرنا ہوتا ہے. جس طرح سے ہم مائنڈ کو ٹرین کریں گے، ڈائریکٹ کریں گے، وہ اسی طرح سے ہیبیچول ہوتا جائے گا، اور وہ ان ڈیلی کی ہماری عادات جو ہے اور اس کو ٹیکل کرنے کے لیے، اس کو کنٹرول کرنے کے لیے تیار رہے گا یا تیار ہوتا چلا جائے گا. اگر ہم اس کو ٹرین کرنا چھوڑ دیتے ہیں، ڈائریکٹ کرنا چھوڑ دیتے ہیں، یا یہ کہتے ہیں کہ تھنگس مسٹ سیٹل ڈاؤن دیم سیلس، تو ایسا ہونے والا نہیں ہے. یہ پھر امپاسبلٹی میں چیز چلی جائے گی، اور پھر ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ ایک وقت آئے گا کہ وہ ڈسٹربڈ ہوتی چلی جائے گی، جس کا ہمیں سونر آر لیٹر جو ہے وی ہیو ٹو پے فار دا ایول کانسیکوینسز فار دیٹ.
سو وی ہیو ٹو پے پرائز فار دیٹ، ہم کہہ سکتے ہیں. اچھا، اسٹیٹ آف مائنڈ کی ایک اور چیز یہ ہے، فار ایگزامپل کہ ہم نے اپنی اسٹڈیز کا ایک پیٹرن بنایا ہوا ہے کہ ہم نے ڈیلی بیسس پہ جو ہے اس طرح سے اپنا اسکیجولائز کرنا ہے، اس کو تیار کرنا ہے. تو جیسے جیسے ہم اپنے مائنڈ کو تیار کرتے جائیں گے، اس کو پریپیئر کریں گے، اس کو اسائن کریں گے، اپنے مائنڈ کو ہم ڈیلی کی اسائنمنٹ جو ہے وہ پرسکرائب کر دیں گے کہ ہم نے جی فرسٹ ٹائم اٹھنا ہے. آن ڈیلی بیسس پہ بات کر لیتے ہیں کہ جب ہم نے لائف کا ایک دن گزارنا ہے، اگر ہم ایک دن اس اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ اور ذہنی کیفیت کو تیار کرتے ہوئے بنانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں، تو میرے خیال میں ایسی کوئی چیز نہیں ہے کہ جو ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ کو ڈسٹرب کر سکتی ہے. اس میں وہی میں نے کہا ہے کہ جس طرح سے بیلنس کنٹرول، اس پہ ہم وی ول ڈسکس اینڈ ٹاک اباؤٹ لیٹر آن. بیلنس کنٹرول اور اسٹیمنا ہے، اس کے ساتھ یہ چیزیں چونکہ لنکڈ ہے آپس میں. تو آج ہم چونکہ اسٹیٹ آف مائنڈ کو زیادہ لے رہے ہیں، تو یہ جو ہماری ذہنی کیفیت ہے یہ ہمارا بنیادی طور پر ایک سائیکالوجیکل بیہیویئر ہوتا ہے. ہمارے انٹرسٹ اس میں آ جاتے ہیں، ہماری ولز، ایسپریشنس اور وہ چیزیں جو ہمارا دل ایک تیار کر رہا ہوتا ہے یا وہاں پر وہ پنپ رہی ہوتی ہیں، جنم لے رہی ہوتی ہیں، وہ پھر جو ہمارا ایک امپلسز ہیں وہ جاری ہوتی ہیں مائنڈ کو پھر ہم نے ہیبیچول کیا ہوا ہوتا ہے، ہم ڈیلی بیسس پہ اس کو ایک عادی بنایا ہوا ہوتا ہے ایک چیز کا. تو پھر وہ ذہنی کیفیت جو ہے ایک خاص اسٹینڈرڈ اور کرائٹیریا پر یا ایک سیٹ پیٹرن آف لائف کے تحت جو ہے وہ وہاں پر جا کر جو ہے وہ سیٹ ہو جاتی ہے، اور اپنا ہمارا جو مائنڈ ہے، برین ہے، اس کے مطابق وہ مکمل طور پر وہ تیار ہو جاتا ہے کہ ہم نے یہ چیزیں جو ہیں اس سے ادا برا ہونا ہے، یہ اس کو مینپولیٹ اس طرح سے کرنا ہے ہم نے. تو اسٹیٹ آف مائنڈ مطلب یہ ہے کہ یہ ایک اسٹرانگ پارٹ آف دا ہیومن بیہیویئر ہم اس کو کہہ سکتے ہیں. اچھا، تو میں نے بات کی تھی کہ جو ہمارا یہ ڈیلی پیٹرن آف لائف ہے، اس میں فار ایگزامپل ہم نے پڑھنا ہے یا پڑھنے لکھنے کے حوالے سے اگر ہم نے اس کو ٹریٹ کیا ہوا ہے اور ہم نے یہ سجیسٹ کیا ہوا ہے کہ ہماری ذہنی حالت یہ ہے کہ اگر ہم نے ایک دن گزارنا ہے تو اس میں ہم نے مطلب اس کو ایک تو ٹائم ٹیبل بھی ہم اس کے حوالے سے سیٹ کر سکتے ہیں، اس کے حوالے سے ہم اس کو ٹائم ڈویژن کر سکتے ہیں، اور دو تین چیزیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ بڑی ضروری ہیں. ٹونی بزان ہیں تو انہوں نے اس حوالے سے ایک ابھی تو چونکہ ٹائم مینجمنٹ جو ہے یہ بہت عرصے سے چلا آ رہا ہے، جس کا تعلق بنتا ہے ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ سے اور ذہنی کیفیت سے، جس کے میں نے آپ کو ذکر کیا ہے. تو اس حوالے سے یعنی ٹائم مینجمنٹ پہلے ہوا کرتا تھا، اب مائنڈ مینجمنٹ آ گیا ہے. تو یہ کنسیپچلائزیشن جو ہے، یہ کنسیپشن جو ہے، اس کا یہ ہے کہ اس کو ڈیفائن ہم اگر کریں یا اس کی اسٹیٹمنٹ میں ہم اگر جائیں تو وہ یہ ہے کہ جس طرح واٹ وی تھنک وی کین ڈو دیٹ، اور یعنی وین آر ورڈز بیکم آر ایکشنس دین آٹومیٹیکلی دا فنڈامنٹلز آف آر لائف آر گولز آر آبجیکٹیوز اور آٹومیٹیکلی اچیوڈ. اس حوالے سے آپ یہ دیکھیے کہ جو مائنڈ مینجمنٹ ہے، جسے ٹونی بزان نے بڑی خوبصورت بک لکھی ہے، پڑھنے کے لائق ہے. آلسو یو ول انجوائے دیٹ اینڈ یو مسٹ ہیو ٹو ریڈ دیٹ ون. تو یہ وہی ہے کہ جس طرح سے ہم مائنڈ کو اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ، جس طرح سے ہمارے انٹرسٹ ہیں، لائکنگز ہیں، یا جو ڈیلی پیٹرن ہم نے سیٹ کیا ہوا ہوتا ہے اس کے حوالے سے ٹرین کرتے چلے جائیں گے، ایجوکیٹ کرتے چلے جائیں گے، وہ ہیبیچول ہو جائے گا، اور ہماری اسٹیٹ آف مائنڈ جو ہے وہ ایک خاص مقام پر جا کر رک جائے گی اور وہاں پر وہ ڈیولپ ہوتی چلی جائے گی. اور اس کے حوالے سے اگر ہم نے کوئی لانگ لاسٹنگ گولس یا کوئی آن لارجر اسکیلز ہم نے اپنی وہ پروگریس اور پراسپیرٹی کے حوالے سے، اپنی پرسنل بیٹرمنٹ اور پروگریشن کے حوالے سے کچھ ایمز جو ہیں اگر وہ سیٹ کیے ہوئے ہیں، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلاں مقام حاصل کر لیتے ہیں تو ہمارا گول اور آبجیکٹ ہے، تو وہاں پر جا کر ہم ٹرینکلائزڈ ہو جائیں گے یا ہم ہیپی فیل کریں گے. تو یہ جو ٹونی بزان نے ایک پرسیپشن دیا ہے، نقطہ ہے نظر ان کا ہے کہ ٹائم مینجمنٹ سے بھی زیادہ امپورٹنٹ جو ہے ہماری ڈیلی لائفس میں، جس کا ہمیں انڈیویجول اور کلیکٹیو اسکیل پہ سامنا رہتا ہے، اگر ہم اس کو میپ آؤٹ کر لیتے ہیں، چاک آؤٹ کر لیتے ہیں اور مائنڈ مینجمنٹ کے حوالے سے چلے جاتے ہیں، اور یہ وہی ایٹ دی اینڈ جو ہے ان دا لانگ رن وہاں پر جا کر بات جو ہے وہ کنیکٹڈ ہو جاتی ہے کہ بیلنس اور کنٹرول اور اسٹیمنا کے ذریعے سے ہم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو جو ہے وہ کنٹرول کر سکتے ہیں. تو اس طرح سے ہم اپنی اسٹیٹ آف مائنڈ کو برقرار رکھتے ہوئے
मुकम्मल तौर पर अगर नहीं तो किसी हद तक हम कह सकते हैं कि खुश भी रह सकते हैं, अपने डेली काम को अंजाम भी दे सकते हैं। और ज़ाहिर बात है कि इसका रेलेवेंस यही है कि एक काम करके अगर हम खुश हो रहे हैं तो इट मीन्स दैट कि हमारी सोल जो है वो सूद हो रही है, हम बड़ी ये तमानियत कल्ब फील कर रहे हैं और हम खुश हो रहे हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक जो आर्ट है बोलने का, लर्निंग का, डिलीवर करने का, तो डिलीवरेंस ऑफ थॉट्स एंड ओपिनियंस आर रिमार्क्स जो है दैट्स मोस्ट इम्पॉर्टेंट इन वंस लाइफ। तो इस हवाले से कॉन्फिडेंटली अगर हम इसको कर लेते हैं तो किसी हद तक शांति या इंट्रोड्यूस हो जाती है हमारी ज़िंदगी में, और हम कह सकते हैं कि हम जी शांत हो गए हैं यहाँ पर आकर। तो ये बुनियादी तौर पर बैलेंस, कंट्रोल, स्टेमिना को साथ लेकर चलते हुए स्टेट ऑफ माइंड जो हमने वो टोनी बुज़ान साहब ने जो बताया है कि जो माइंड मैनेजमेंट का है तसव्वुर उन्होंने दिया है, कंसेप्शन दिया है, तो इन चीज़ों को हम चला करके अपने स्टेट ऑफ माइंड को सेट करते हुए किसी हद तक खुश हो सकते हैं। लेकिन एक चीज़ और जो मैं यहाँ पर वाज़ेह करता चलूँ ये है कि तो देखिए सैडनेस जो है, कल भी मैंने कहा था कि सैडनेस जो है ये किसी हद तक ज़रूरी है। कायनात का हुस्न और तज़ाद तो इससे मुज़य्यन है ही सही, लेकिन हमारी ख़ुद की पर्सनल सेटिस्फेक्शन के लिए और हमारा जो हमारी ज़मीर है, जो कॉन्शियस है ऑफ ह्यूमंस, इसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और सैडनेस जो है ये चूँकि एक जो कायनात का नज़्म व नस्क है, उसकी जो एक बैलेंस ऑफ यूनिवर्स है, उसके लिए ये ज़रूरी है। और सैडनेस के बगैर हम कोई चीज़ क्रिएट नहीं कर सकते। अच्छे तरीके से जो तख्लीक है, तख्लीक की सलाहियत है, द पार्ट ऑफ क्रिएटिविटी एंड द लर्निंग प्रोसेस दैट इज़ ब्लॉक्ड एंड जैम्ड हैवीली। तो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ ऑल दैट हमें ये करना चाहिए कि अपनी स्टेट ऑफ माइंड को अच्छे तरीके से बैलेंस रखना चाहिए, और बैलेंस, कंट्रोल और स्टेमिना के ज़रिए उसको एक ख़ास मकाम तक जाकर सेट करना चाहिए, जहाँ पर हम ये समझते हैं कि यहाँ पर लाइन ऑफ टेम्पटेशन ड्रॉ करने की ज़रूरत है, यहाँ पर जाकर हम खुश हो सकते हैं और सैडनेस से बचने की ज़रूरत नहीं है। ये एक इनवॉलंटरीली डेवलप होता जाएगा ऑटोमेटिकली विद द पैसेज ऑफ टाइम। और किसी हद तक जो मगमूम और रंजीदा रहना है, मतलब वो एक नेचुरल प्रोसेस है, इससे हम बच नहीं सकते हैं। बट ये है कि अगर वो जाता है तो हम उसको पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, उसकी पॉजिटिव यूटिलिटी यूटिलाइजेशन कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमें कुछ सैड हैपनिंग का सामना हो गया है तो हम उसके जो पॉजिटिव माइन्यूट्स हैं वो ले करके हम उसको ये कह सकते हैं कि हम उसको खुशी की तरफ कन्वर्ट कर सकते हैं, जिसको हम डाइवर्शन ऑफ माइंड भी कह सकते हैं। और उसमें हम ये कह सकते हैं कि हम मसरूफ़ रहकर जो हमने वो स्टेट ऑफ माइंड डेवलप की होती है, उस लिहाज से जो है कि हम वो किसी हद तक उससे बच ज़रूर सकते हैं, बट उससे मुकम्मल तौर पर जो है वो छुटकारा हासिल करना कि हम कहें कि जी वी कैन गेट rid ऑफ ऑल दैट स्टफ़, तो दैट इज़ वेरी वेरी इम्पॉसिबल। तो वो मैंने जैसे कहा है आपको, जिस तरह से खुशी अच्छी तख्लीक के लिए ज़रूरी है, एक अच्छे काम को अंजाम देने के लिए ज़रूरी है, इसी तरह से जो सैडनेस है, जो सैड हो जाते हैं, मखमूम हो जाते हैं, रंजीदा हो जाते हैं, समटाइम्स हम अफसरदा हो जाते हैं और हम ये समझते हैं यहाँ पर ज़िंदगी आकर ब्लॉक हो गई है, तो ऐसा हरगिज़ नहीं होता है। वही वो पॉइंट होता है जहाँ पर ज़िंदगी में हमें फ़ाइट आउट करने का मौका मिलता है और हम आगे जा सकते हैं, आगे बढ़ सकते हैं, और उसमें ज़्यादा हमारी जो डेवलपमेंटल अप्रोचेज़ हैं वो उभर कर सामने आ सकती हैं। तो इस हवाले से मज़ीद इंशाअल्लाह इसके हवाले से जो मैंने लास्ट वीडियो पे ज़िक्र किया था डिप्रेशन, एंग्जाइटी और स्ट्रेस का, कि वो किस तरह से जनरेट होता है और हम उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं या उसको डिक्रीज़ कर सकते हैं किसी हद तक, और उसको एक मिनिमम स्केल और लेवल पे ले जाकर हम उसको आहिस्ता 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 मिनिमाइज़ करते हुए अपनी स्टेट ऑफ माइंड के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो टिल देन बाय, सी यू इंशाल्लाह गाइस एंड फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल दैट।